السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل آئیڈیل اسٹار کلاسز میں۔ ساتھیوں، آج بہار بورڈ کلاس 10 اردو درختہ کا چیپٹر نمبر 3 میں آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے سید محمد محسن اور ان کے افسانہ فرار۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے سید محمد محسن۔ والد کا نام ہے سید محمد رشید۔ پیدائش 10 جولائی سن 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ اب آئیے مصنف کا انتقال کو دیکھتے ہیں۔ انتقال 2002 میں دہلی میں ہوئی۔ اب ان کا خاص موضوع کو دیکھتے ہیں۔ خاص موضوع ہے ان کے نفسیات صنف، جو ہمارے نصاب میں سید محمد محسن کا صنف کون سا صنف شامل ہے؟ فرار ہے، جو افسانہ ہے۔ یہ آگے دیکھتے ہیں۔ اب ان کے تعلیمی سفر کو دیکھتے ہیں۔ میٹرک 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سیمیجی سے میٹرک کیا اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے پاس کی۔ بی اے 1931 عیسوی میں نفسیات میں آنرس کیا، یعنی بی اے 1931 میں کیا نفسیات موضوع کے اوپر۔ آپ نے ایم اے 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے کیا۔ آپ نے ایم اے میں فرسٹ کلاس سے پاس کی اور گولڈ میڈل حاصل کیا، یعنی سید محمد محسن 1926 میں میٹرک، 1928 میں انٹرمیڈیٹ، 1931 میں بی اے اور 1934 میں ایم اے کا امتحان پاس کیا، اور ایم اے میں انہوں نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا، یعنی کلاس میں سب سے ٹاپ رہے، سب سے بہترین ان کا نتائج رہا۔ وہی آگے دیکھتے ہیں۔ ان کی ملازمت دیکھتے ہیں۔ ملازمت 1934 عیسوی میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1938 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے، یعنی سید محمد محسن نے 1934 میں ٹیمپروری طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ ٹیمپروری کہہ تو اسسٹنٹ پروفیسر بنائے گئے 1934 میں، اور 4 سال کے بعد ان کا پروموشن پروفیسر کے حیثیت سے ہوا 1938 عیسوی میں۔ وہ شعبہ نفسیات کا پروفیسر رہے، یعنی نفسیات ان کا موضوع تھا اور نفسیات میں ہی اور پروفیسر کا خدمات انجام دیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے، یعنی نفسیات سبجیکٹ کے صدر بنائے گئے کب؟ 1953 عیسوی میں، اور ان کا
ملازمت سب کا دوست 1934 میں ہو جاتا ہے. 1934 میں وہ اپنی ملازمت سے سب کا دوست ہو جاتے ہیں. اب آئیے ان کی ادبی خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں. سید محمد محسن کا شمار اردو کا اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع ہے. ان کی کتابوں کے نام انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ نفسیات زاویہ اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ زخم کا پھول اہم ہے. پیارے ساتھیوں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ نفسیات زاویہ، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ زخم کا پھول اہم کتاب ہے. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. اب ہم آپ کے جو کتاب میں سوال و جواب دی ہوئی ہے ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی. آپ کا اگلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخی پیدائش بتائیے. جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی 10 جولائی سن 1910 عیسوی کو پیدا ہوئے پٹنہ میں. آپ کا اگلا سوال ہے، ذیلی نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ جواب، ذیلی نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار ہے. آپ کا اگلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کے نام بتائیے. جواب، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کے نام سید محمد رشید تھا. سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن نفسیات پر مہارت رکھتے تھے. اب آئیے مختصر سوالات کو دیکھتے ہیں. سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں کو پر 5 جملے لکھیں. جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن سن 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے تھے، پر وہ 1938 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے. 1953 عیسوی میں ڈاکٹر محمد محسن کے شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور وہ 1934 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. آئیے اب آگے والا سوال دیکھتے ہیں. سید ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیف کا ذکر کیجیے. جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ جو افسانوں کا مجموعہ ہے، نفسیات زاویہ اور جو نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، اور شاعری مجموعہ زخم کا پھول اہم ہے. سید محمد محسن کے افسانوں مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا کے کافی مقبول و معروف ہوا تھا. اس مجموعہ کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے. خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو کے افسانے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے. آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں. محمود کے کردار پر 5 جملہ لکھیے.
محمود کا بچپن ایک ایسے ماحول سے گزرا تھا جہاں ایک عورت غلط انداز میں مردوں کو دباتی اور ذلیل کرتی ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں محمود نے ماں کے سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر جو حکمرانی کا منظر دیکھا تھا، جس نے محمود کو لاشعوری طور پر عورت سے منفرد اور متحش کر دیا۔ محمود کے دل میں عورت کی ذات کے لیے دہشت گھر کر گئی تھی اور اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازواجی فرائی سے خود خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل آئیڈیل اسٹار کلاسز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔